اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک روایت جو بار بار ذکر کی جا رہی ہے اور اپنوں کی جانب سے بھی اور مخالفین کی جانب سے بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، اور روایت کچھ اس قسم کی ہے کہ اس میں علامہ شیخ طبرسی اپنی کتاب الاحتجاج میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ معاویہ میرے شیعوں سے بہتر ہے اور میرے شیعہ جو ہے مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور معاویہ ان سے بہتر ہے۔ خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں اور آپ لوگ واقعتاً ان کے کلپ کو ملاحظہ فرمائیں تو کچھ اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ روایت جو ہے شیخ طبرسی اپنی کتاب الاحتجاج میں نقل کرتے ہیں، اور راوی کون ہے؟ زید بن وہب الجہنی۔ راوی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بذات خود یہ راوی غیر موثوق ہے، یعنی ایسا راوی ہے جس کی وثاقت ثابت نہیں، جس کی ثقاہت ثابت نہیں۔ چنانچہ المفید من معجم رجال الحدیث صفحہ نمبر 239 ہے، اس میں زید بن وہب کو مجہول لکھا گیا ہے، یعنی زید مجہول تھا اور اس کی توثیق ثابت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ روایت، اب میں اصل متن کی طرف آتا ہوں، روایت کچھ یہ کہتی ہے کہ زید بن وہب جا کر امام حسن سے مدائن کے مقام پر ملتے ہیں، اور مدائن پر ملنے کے بعد امام حسن کو شدید درد کے عالم میں دیکھتے ہیں، یعنی وہ درد جو واقعتاً روحانی عنوان سے بھی ہوگا، معنوی عنوان سے بھی ہوگا اور آپ کے جسمانی عنوان سے بھی ہوگا، جب ایک خارجی آپ پر حملہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض آپ کی فوج میں جو حضرات تھے وہ آپ کے مال و متاع کو لوٹتے ہیں۔ تو جب وہ امام حسن کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ تحیر کا شکار ہیں، شش و پنچ میں مبتلا ہیں، تو امام کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم معاویہ میرے لیے بہتر ہے۔ کن حضرات سے بہتر ہے؟ ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ، کہ معاویہ میرے لیے ان حضرات سے بہتر ہے، ان اشخاص سے بہتر ہے جو اس بات کا زعم رکھتے ہیں، جو اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ وہ میرے شیعہ ہیں۔ بات ذہن میں رہے، دعویٰ رکھتے ہیں کہ میرے شیعہ ہیں، اور پھر امام بتاتے ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں، کہ یہ حضرات تو وہ ہیں جو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ روایت آگے بڑھتی ہے، میرے مال و متاع، میرے سامان کو لوٹا ان لوگوں نے، اور اللہ کی قسم اگر میں معاویہ سے عہد نامہ لکھوں جس کے ذریعے سے میرے اور میرے گھر والوں کا، جس میں امام حسین بھی شامل ہے، محمد بن حنفیہ بھی شامل ہیں، بنو ہاشم کے دیگر حضرات بھی شامل ہیں، اگر ان کا خون بچ جائے تو یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ بنسبت کہ یہ لوگ مجھے قتل کرتے ہیں یا یہ لوگ مجھے بے عنوان اسیر معاویہ کے پاس بھیج دیں، اور معاویہ چاہے تو پھر مجھے قتل کر دے، یا معاویہ جو ہے اگر مجھے رہا بھی کرے گا تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم پر ایک احسان لا دے گا، اور وہ احسان کیا ہوگا کہ دیکھو میں نے امام حسن کو قید کیا اور قید کرنے کے بعد ان کو رہا کر دیا۔ چنانچہ یہ روایت کی منطق ہے، یہ روایت کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کو نقل کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اسکین صفحے میں اصل عبارت کو دیکھ سکتے ہوں گے۔ واضح طور پر ادھر لفظ زعم کا لفظ ہے، اور میں دوبارہ کہوں کہ ہؤلاء یزعمون، کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ زعم یعنی ان کا یہ گمان ہے، کیا یہ واقعتاً شیعہ تھے؟ تو بالکل نہیں۔ لفظ شیعہ کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ شیعہ اس زمانے میں بے عنوان عام اور بے عنوان اخص دونوں طریقوں سے استعمال ہوتا تھا، یعنی ایک عام مفہوم تھا، عام مفہوم یہ تھا ہر وہ شخص جو معاویہ کے خلاف لڑ رہا ہے یا جو امیر المومنین یا امام حسن کی فوج میں تھا، چاہے وہ ماقبل خلفاء کو برحق بھی سمجھتا ہو، وہ شیعہ کہلاتا تھا۔ یہ بے عنوان عام تھا، اور بے عنوان اخص فقط اور فقط وہ شیعہ کہلائے جاتے تھے جو واقعتاً امام اور ائمہ علیہم السلام کو مفترض الطاعت سمجھتے تھے، ان کو معصوم سمجھتے تھے، اور ان کی اطاعت کو مطلق واجب سمجھتے تھے۔ ایسے اشخاص کو بے عنوان اخص، جو آج کل شیعہ موجود ہیں، بے عنوان اخص اس عنوان سے شیعہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ بات آپ لوگ کے لیے کلیئر ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ادھر لفظ زعم آیا ہے۔ زعم کے مطلب ہے یہ گمان کرتے ہیں، حقیقت میں ایسے نہیں۔ زعم کا لفظ بتا رہا ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے، اور اگر آپ لوگ کو میری بات پر یقین نہ آئے اور میرے ترجمے پر آپ کو اطمینان نہ ہو تو آئیے سورہ جمعہ ہمارے سامنے ہے، اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6 میں خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ قل یا ایھا الذین ھادوا، کہ اے یہودیوں، ان زعمتم، اگر تمہارا زعم ہے، تمہارا گمان ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم لوگ باقی لوگوں کو چھوڑ کے خداوند متعال کے خاص چاہنے والے ہو، خداوند متعال کے خاص دوست ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کی تمنا کرو اگر واقعتاً تم سچے ہو۔ پھر آتا ہے ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ جمعے میں، سورہ جمعے کو آپ لوگ جمعے کو پڑھتے ہیں اور ملاحظہ
فرماتے ہیں اب واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ادھر یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تمہارا زعم ہے کہ تم خداوند متعال کے اولیاء میں سے ہو تو کیا واقعتاً یہودی خداوند متعال کے اولیاء میں سے تھے؟ تو کہا جائے گا نہیں تھے. اس وجہ سے خداوند متعال نے لفظ زعم کا لفظ استعمال کیا ہے. زعم یعنی تمہارا گمان ہے اور حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے. اور یہی منطق امام حسن استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے شیعہ برے نہیں ہیں اور میرے شیعہ جو واقعتاً حقیقی ہیں اور جو واقعتاً مجھ پر اپنی جانوں کو چھڑکتے ہیں وہ کوئی اور ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو میری فوج میں شامل ہو گئے اور جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں وہ کوئی اور ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی. اور خود لفظ شیعہ جس کا میں نے ترجمہ کیا کہ ایک عام معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور ایک اخص معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو یہی بات تقریباً تہذیب و تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 پہ علامہ ابن حجر بھی کہتے ہیں فالتشیع فی عرف المتقدمین هو اعتقاد تفضیل علی علی عثمان وان علی کان مصیبا فی حروبه کہ متقدمین کی نگاہوں میں یعنی اس زمانے میں جب لفظ شیعہ کا استعمال کیا جاتا تھا تو اس سے مراد کیا ہوتی تھی کہ امیر المومنین عثمان سے افضل ہیں اور امیر المومنین اپنی جنگوں میں جو انہوں نے مخالفین کے ساتھ لڑی اس میں آپ صحیح تھے اور آپ کے مخالفین غلطی پر تھے. مع تقدیم الشیخین وتفضیلہما، اور ہاں اس زمانے کے جو شیعہ کہلانے والے تھے وہ شیخین کو بہرار امیر المومنین سے افضل سمجھتے تھے اور ان کو خلافت کا زیادہ اہل سمجھتے تھے اور ان کو تقدم دیا کرتے تھے. تو اب ذہن میں رکھیے آپ لوگ کہ یہاں پر واضح طور پہ تشیع کا مفہوم اس زمانے میں واضح ہو گیا جو ایک عام معنوں میں استعمال ہوتا تھا. اس میں ہر وہ شخص شیعہ تھا جو شیخین کی خلافت کو برحق سمجھے. ہاں امیر المومنین کو ہے ممکن ہو کہ عثمان پر فوقیت دے یا امیر المومنین کو ان کی جنگوں میں واقعتاً حق پر سمجھے اور ان کے مخالفین کو غلطی پر سمجھے، جو آج بھی کافی سارے اہل سنت اپنی عقائد کی کتابوں میں اپنی دیگر کتابوں میں لکھتے ہیں کہ امیر المومنین اپنی جنگوں میں برحق تھے اور ان کے مخالفین جو تھے وہ خطا اجتہادی کے مرتکب تھے. چنانچہ انشاءاللہ یہ اعتراض بالکل رفع ہو گیا ہوگا اور ہمارے وہ چاہنے والے اور ہمارے وہ شیعہ کہلانے والے جو آج کل کے زمانے میں بھی ہیں جو اس قسم کی روایت کو لے کے دشمنوں کو واقعتاً ایک موقع فراہم کر رہے ہیں ان کو بھی واقعتاً اپنی منطق پر غور کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ کبھی ہوا تو باقاعدہ ایک پورا لیکچر اس پر دیا جائے گا کہ لفظ شیعہ جب آتا ہے یا شیعہ جو استعمال ہوتا ہے وہ اس زمانے میں کس معنوں میں استعمال ہوتا ہے.